अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक बदल सकती है कि ये बदलाव हमारे वहमो गुमान तक में भी नहीं। मसनूई ज़हानत हमारी सोच से भी कहीं पहले हमारी जिंदगियों को हैरान कुन हद तक मुकम्मल बदलने जा रही है। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 10 स्टेजेस में से पहली 5 स्टेजेस को कवर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एआई जल्द ही अपने आप को हैरान कुन हद तक बदलने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली स्टेज रूल बेस्ड एआई है। एआई की इस किस्म को नॉलेज बेस्ड सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। आइए समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये किस्म किस तरह काम करती है। और उसकी वजह यह है कि जितने भी रोबोट्स हमने पिछली सदी में बनाए वो रूल बेस्ड रोबोट्स थे, सॉफ्टवेयर्स थे। उनको हम रूल्स देते थे, स्टेटमेंट्स देते थे, लॉजिक्स देते थे और अगर उस लॉजिक के बाहर कोई सवाल पूछा जाता था तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस किस्म में पहले से ही कुछ उसूल व ज़वाबित बना दिए जाते हैं और इस इंटेलिजेंस पर बेस करने वाली मशीनों को इनके मुताबिक ही चलना पड़ता है। यानी इनमें यह सलाहियत मौजूद नहीं होती कि ये माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सके, बदल सके या गैर मुतवक्को हालात से सीख सके। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की कई चीजों में किया जाता है, जैसा कि अलार्म क्लॉक और थर्मोस्टेट वगैरह। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एआई की ये टेक्नोलॉजी कैसे पहले से बनाए गए असूलों पर काम करती है। मिसाल के तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने वाली घड़ी में जब सुबह के 7 बजेंगे तो अलार्म बजना शुरू कर देगा, या जब कमरे का दर्जा हरारत 75 फ़ारेनहाइट से बढ़ेगा तो थर्मोस्टेट एसी को ऑन कर देगा। इसके अलावा माइक्रोवेव और कार के रेडियोज में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दूसरी स्टेज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई है। मसनूई ज़हानत की स्टेज में न सिर्फ मौसूल होने वाली इनपुट्स को प्रोसेस किया जाता है बल्कि इर्द गिर्द के माहौल का भी मुतालिया किया जाता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी पर बेस करने वाली चीज़ों के यूजर का रुझान देखा जाता है कि वो किस तरफ है। सारिफ के हिस्टोरिकल डाटा को चेक किया जाता है, यानी इसकी हिस्ट्री पर नजर रखी जाती है और इसके बाद फैसले लिए जाते हैं। मसनूई ज़हानत की ये स्टेज पहली स्टेज की निस्बत ज्यादा एडवांस तस्वुर की जाती है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई की मिसालों में सिरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा शामिल है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा का तज्जिया करके और सारिफ के मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स का मुतालिया करके इसकी ज़रूरियात और दिलचस्पियों का अंदाज़ा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इनमें से किसी सॉफ्टवेयर में से मौसम के मुतालिक पूछते हैं और अगर जल्द ही बारिश होने वाली है तो ये सॉफ्टवेयर आपको ये तो बताएगा ही कि बारिश होने वाली है, साथ में शायद ये मशवरा भी दे दे कि घर से छतरी लेकर निकलें। अगर आप इस टेक्नोलॉजी पर बेस करने वाले किसी सॉफ्टवेयर से कोई रेसिपी बनाने का तरीका पूछेंगे तो मुमकिन है कि ये एआई असिस्टेंट आपकी गुज़िश्ता खरीदो फरोख्त की हिस्ट्री को देखते हुए मतलूबा रेसिपी के लिए ज़रूरी अज्जा को खरीदने के लिए आपको करीबी स्टोर का पता भी साथ ही बता दे। इस किस्म की टेक्नोलॉजी में रिटेंशन सिस्टम मौजूद होता है, यानी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर भी होती रहती है और वक्त पड़ने पर इसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई पर ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर्स और मशीनें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेज हिस्ट्री और यहाँ तक कि इन आइटम्स की मालूमात भी महफूज रखते हैं जिन्हें देखने में आप वक्त गुजारते हैं, और इन्हीं मालूमात को देखते हुए ये सॉफ्टवेयर्स और मशीनें आपको अपनी आरा पेश करती हैं। मसनूई ज़हानत की तीसरी स्टेज नैरो डोमेन एआई के नाम से जानी जाती है। एआई की इस किस्म को बड़े बड़े मखसूस काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एआई की ये स्टेज कुछ ऐसे काम करने की सलाहियत भी रखती है जिन्हें करने में किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन एआई की इस किस्म की भी एक डोमेन सेट की गई होती है और ये इसी रेंज में रहकर काम करती है। मिसाल के तौर पर मेडिकल की फील्ड में नैरो डोमेन एआई सिर्फ मिली सेकेंड्स में मेडिकल लिटरेचर की कई किताबों, मरीज के रिकॉर्ड और बीमारी के मुतालिक की गई रिसर्चेस को छान मारती है ताकि मरीज की बीमारी के मुतालिक ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करके इसकी तशखीस की जा सके। इसकी एक मिसाल IBM's वॉटसन है, जिससे मेडिकल की फील्ड में काम लिया जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा वसी डाटा को मिली सेकेंड्स में प्रोसेस करके मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मदद करता है।
بالکل اسی طرح کاروباری دنیا میں نیرو ڈومین اے آئی کا استعمال کر کے مارکیٹ ٹرینڈز کو سمجھا جا سکتا ہے، ٹرینڈنگ پیٹرنز کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں مستقبل قریب میں ہونے والی بلندی یا پستی کا بہت درست حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیرو ڈومین اے آئی کا استعمال گیمز کی دنیا میں بھی وسیع پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر چیس یعنی شطرنج کے کھیل کو اپنی لامحدود چالوں کی وجہ سے اے آئی کے لیے سمجھنا ایک وقت میں بڑا چیلنج تصور کیا جاتا تھا، لیکن نیرو ڈومین اے آئی پر بیس کرنے والے ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر الفا گو نے نہ صرف اس کھیل کو سیکھا بلکہ دنیا بھر کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو شکست تک دی۔ مستقبل قریب میں نیرو اے آئی کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود ہوگی کہ یہ کسی بھی انسان کے بولنے کی براہ راست ٹرانسلیشن کر سکے، جس کے نتیجے میں دو مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان کمیونیکیشن میں آسانی پیدا ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چوتھی سٹیج ریزننگ اے آئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سٹیج کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ یہ انسانوں کے روزمرہ کے معاملات میں سوچنے کی صلاحیت کی نقل کر سکتی ہے۔ انسان روزمرہ کے معاملات میں نہ صرف ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے بلکہ اس کا تجزیہ بھی کرتا ہے، مختلف لنکس، پزلز اور پیٹرنز کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے جس کی بنیاد منطقی یعنی لاجیکل ہوتی ہے۔ ریزننگ اے آئی کا کام بھی اس سارے پروسیس کی کاپی کرنا ہے۔ ریزننگ اے آئی کو کوئی بھی ٹاسک دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جس وے میں چاہے اسے پورا کرے۔ بعض اوقات تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سٹیج کے پاس کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے وہ طریقے موجود ہوتے ہیں جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی بھی انسان کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ ریزننگ اے آئی کی سب سے بہترین مثال چیٹ جی پی ٹی ہے۔ یہ بہت سی زبانوں کا استعمال کر کے بنایا گیا ایک ماڈل ہے جو ٹیکسٹ کی صورت میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کو ملین کی تعداد میں ویب سائٹس تک رسائی حاصل ہے۔ آئیے اس کے کام کرنے کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ یہ ایک چیٹ باٹ ہے جو کہ لوگوں سے چیٹ کرے گا۔ آج تک جتنے بھی چیٹ باٹ ہم دیکھتے آئے ہیں ان کو دیکھ کر عموماً ہنسی ہی آتی تھی، لیکن یہ ایسا چیٹ باٹ ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ہے۔ جنریٹو پری ٹریننگ ٹرانسفارمر اسے کہا جاتا ہے اور 30 نومبر 2022 کو اسے لانچ کیا گیا۔ اوپن اے آئی کمپنی ہے جس کے BOD میں اس وقت بھی ایلان مسک موجود ہیں۔ گویا کہ یہ کمپنی ایلان مسک نے شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد اب بھی ایلان مسک کا تعلق اس کمپنی سے ہے، لیکن وہ پورے طریقے سے اس کمپنی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سافٹ ویئر ڈیپ لرننگ بیسڈ الگوریدمز پر کام کرتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ انسانوں کے مابین چیٹ کے جتنے بھی لاگز ہیں ان پر ٹریننگ لیتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، پیٹرنز نوٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے انسان آپس میں چیٹ کرتے ہیں، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ اس کے پاس ڈیپ لرننگ کے الگوریدمز ہیں تو یہ خود بھی لرننگ کرتا رہتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیٹ کرنی ہے۔ ریزننگ اے آئی کی ایک دوسری مثال مائکروسافٹ کمپنی کا بنایا گیا پلیٹ فارم بنگ ہے، جو معلومات کے ساتھ ساتھ ان ویب سائٹس کے لنک بھی فراہم کرتا ہے جہاں سے وہ معلومات لی جاتی ہیں۔ ان ماڈلز کے مزید ایڈوانس ورژنز جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی 4 اور کو پائلٹ وغیرہ کی ریزننگ سکلز انسانوں سے بھی کہیں آگے ہیں، اور یہ اپنے گزشتہ ورژنز کی نسبت ہزاروں گنا تیز اور درست معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ریزننگ اے آئی کی ایک اور مثال آٹونومس گاڑیاں ہیں۔ یہ گاڑیاں ریزنڈ انالیسس کا استعمال کر کے سیکنڈز کے بہت چھوٹے حصے میں خود بخود فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں تاکہ مسافروں اور سڑک پر چلنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مصنوعی ذہانت کی 5ویں سٹیج آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے۔ انٹیلیجنس کی یہ سٹیج اچیو کرنے میں ہم فی الحال کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جلد ہی اسے اچیو کر لیا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کی یہ قسم وہ سارے کام کر سکے گی جو ایک عام انسان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کی اس قسم کو کچھ بھی سکھایا جا سکے گا جو کہ کسی بھی ایڈلٹ ہیومن کو سکھایا جا سکتا ہے، اور اس کے سیکھنے کی صلاحیت بھی کسی انسان سے کئی ملین گنا تیز ہوگی۔ اس ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد ہماری روزمرہ کی زندگی بہت بدل جائے گی۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے ورچوئل اسسٹنٹ کی موجودگی میں صبح نیند سے بیدار ہوں جو نہ صرف آپ کو خود بخود موسم کے بارے میں معلومات فراہم کرے
یا آپ کی پسند کا میوزک پلے کرے بلکہ آپ کے موڈ کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور آپ کو پورے دن کو پلان کرنے میں بھی مدد کرے۔ یہ اسسٹنٹ نہ صرف آپ کی ریسرچ پیپر لکھنے میں مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو بلکہ کوئی بھی ریسیپی بنانے میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کر سکتا ہو۔ AGI کے حصول کے بعد برین کمپیوٹر انٹرفیس کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا، بلکہ اس پر تو ابھی بھی کافی کام کیا جا رہا ہے۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس کی مدد سے انسانی دماغ کو AGI ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جائے گا تاکہ انسان صرف اپنی سوچ سے ہی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بات کرے، اسے ضروری ہدایات دے سکے۔ اگر ہم AGI کو روبوٹس میں انسٹال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو طوفان برپا ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں۔ یہ روبوٹس ریسکیو مشن میں حصہ لے سکیں گے، بہت مشکل سرجریز کو بہت مہارت سے سر انجام دے سکیں گے اور پینٹنگ وغیرہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے۔ یہ تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی 5 سٹیجز، جن میں سے پہلی 4 تو ایسی ہیں جنہیں حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5ویں سٹیج ایسی ہے جسے ہم جلد ہی اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ اسے اگلی ایپیسوڈ میں ہم AI کی اگلی 5 سٹیجز کو ڈسکس کریں گے جن کا حصول AGI کے حصول کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح بدلنے جا رہی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔